بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہمارا ٹاپک ہے برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم۔ نظام تعلیم نے ہم نے ان کا مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم اور تعلیم کے مدارج پڑھ لیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے درس نظامی کی خصوصیات، اور آج ہم پڑھیں گے تدریسی طریقے کہ کون سے تدریسی طریقے وضع کیے گئے تھے اس زمانے میں پڑھانے کے لیے۔ اب جب نصاب بھی بن گیا، مقاصد بھی طے ہو گئے اور سٹیجز بھی جو ہے وہ طے ہو گئیں کہ یہ مدارس تعلیم کے ہوں گے۔ 3 مدارس تھے، ابتدائی درجہ، ثانوی اور اعلیٰ درجہ۔ تو پھر ان مدارس میں پڑھانے کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ کون سا ہونا چاہیے۔ تو تدریسی طریقوں میں تعلیم کے مختلف مدارج میں جو طریقے استعمال کیے گئے، پہلا نمبر جو ہے، جس طرح سٹیجز تھیں تعلیم کی بنائی، انہوں نے 3 درجے تعلیم کے بنائے تھے، ایسے ہی تینوں درجوں کے لیے طریقہ کار بھی مختلف ہے۔ پہلا ہے ابتدائی تعلیم۔ بچوں کو ابتدائی تعلیم مکاتب میں دی جاتی تھی۔ تعلیم کی ابتدا رسم بسم اللہ سے ہوتی تھی۔ جب بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جاتا تو بچے کو استاد کے سپرد کیا جاتا۔ استاد بچے کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں رسم بسم اللہ اور سورہ الگ کی ابتدائی آیات اور سورہ فاتحہ بچے کو پڑھاتا ہے۔ یعنی بچے کے استاد بھی ہوتا، اس کے عزیز اور رشتہ دار بھی ہوتے، اور ان کی موجودگی میں بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الگ کی ابتدائی آیات، وہی 5 آیات جو وحی کے ذریعے نازل ہوئیں۔ ویسے تو سارا قرآن پاک وحی کے ذریعے، لیکن ابتدائی وحی جو تھی سورہ الگ کی پہلی 5 آیات تھیں، اور اس کے ساتھ بچے کو سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی۔ اور اس طرح کیا ہوتا، بچے کی تعلیم کا ایک باقاعدہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا اسلامی طریقہ کار ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جائے تو پھر بچے کو کسی استاد کے سپرد کر دیا جائے، تاکہ اس کی رسمی تعلیم کا آغاز ہو جائے۔ ایک تو غیر رسمی تعلیم ہے نا، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد بچہ جو ہے وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، تو 4 سال تک اس کی غیر رسمی تعلیم ماں کی گود میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ماں بچے کی پرورش کرتی ہے۔ جب بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو ہم بچے کو اچھی بات سکھاتے ہیں، اور اچھی بات میں سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچے کو کلمہ جو ہے وہ سکھائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مائیں بچے کو جو ہے وہ لا الہ الا اللہ جیسا جو ہے وہ کلمے کے پہلے الفاظ جو ہے وہ بچے کو یاد کرواتی ہیں، یا وہ خود بار بار اس کی جو ہے وہ تکرار کرتی ہیں، اور بچہ پیچھے جو ہے وہی کہنا سیکھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بچہ تھوڑی سی سمجھ میں آ جاتا ہے، 3 ساڑھے 3 سال کا، وہ اچھی طرح بول بھی لیتا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں جاننا اور تجسس کرنا بھی شروع کرتا ہے، تو ہم ان کو دین اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور یہ جو ہے وہ اچھے کلمات سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا بچہ ہو جائے تو پھر اس کو استاد کے سپرد کیا جائے، اور اس طرح بچے کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان مکاتب میں بچوں کو قرآن کریم، معمولی لکھنا پڑھنا اور ابتدائی حساب کتاب سکھایا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پرائمری سٹیج ہے بچے کی، یعنی ابتدائی تعلیم جو ہے یہ 5 سال تک چلے گی۔ بچوں کو حروف تہجی، ان کی مختلف صورتوں کی پہچان کرانے کے بعد حرف کو ملا کر پڑھنے کی مشق کرائی جاتی تھی۔ حروف کی پہچان کے بعد بچے کو لکھنا سکھایا جاتا تھا، اور بادشاہ اکبر نے اپنے دور میں لکھنا پڑھنا ایک ساتھ شروع کرنے کو رواج دیا تھا۔ پیچھے آپ نے جو ہے ابتدا میں پڑھا ہوگا نا، مکاتب اور مدارس۔ مکاتب کیا تھا؟ لکھنے کی جگہ، اور مدارس کیا تھی؟ پڑھنے کی جگہ۔ مکاتب کو لکھنے کی میز کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لکھائی بچے کو شروع کی گئی، یعنی اس کو انہوں نے 2 حصوں میں کر دیا تھا۔ تو یہاں پر پھر کیا کیا اکبر بادشاہ نے اپنے دور میں لکھنا اور پڑھنا ایک ساتھ کو رواج دیا تھا، کہ جو لکھا جائے اس کو جو ہے وہ پڑھا بھی جائے، بچے کو ساتھ ہی دونوں چیزیں جو ہے وہ آنی چاہیے۔ چنانچہ حروف تہجی لکھنے کے ساتھ ہی ان کی شکلیں اور نام جو تھے وہ یاد بھی کروا دیے جاتے، اور مسلسل مشق کے بعد بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے قابل بھی ہو جاتے۔ یہ ابتدائی درجہ تھا، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں تھی۔ 3 سال لگ جائیں، 4 سال لگ جائیں، 5 سال لگ جائیں، جب بچہ لکھنا اور پڑھنا اس کے جو ہے وہ پختہ ہو جائے تو پھر اس کو اگلے درجے میں ترقی دے دی جائے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ثانوی اور اعلیٰ درجات کی تدریس۔ ثانوی اور اعلیٰ درجوں میں عام طور پر مندرجہ ذیل تدریسی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے تقریری طریقہ، دوسرا درسی کتاب کا طریقہ، پھر بحث و مباحثہ کا طریقہ، اس کے بعد گہرا مطالعہ۔
تقریری طریقہ بہت قدیم ہے اور ہندوستان کے قریباً تمام مدارس میں ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ طریقہ کار رائج تھا۔ 4 طریقہ کار انہوں نے بتائے ہیں۔ تقریری طریقہ، اس کو ہم لیکچر میتھڈ جو ہے وہ کہیں گے۔ درسی کتاب کا طریقہ یہ ہمارا بک میتھڈ، پھر ڈسکشن میتھڈ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ڈیپ اسٹڈی یا گہرا مطالعہ طالب علم نے خود کرنا ہے۔ تو تقریری طریقہ یہ انتہائی جو ہے یہ قدیم ہے۔ ابتدا سے جہاں سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، کاغذ قلم ناپید تھا، تو لوگ تقریر کے ذریعے کسی بھی موضوع کو جو ہے وہ بیان کر دیتے تھے۔ یعنی ایک موضوع جو ہے وہ سلیکٹ کر دیا گیا ہے، فار ایگزامپل کسی نے نماز کے اوپر جو ہے وہ درس دینا ہے، تو وہ تقریر کے ذریعے اپنی فصاحت اور بلاغت کے ذریعے بول کر لوگوں کو جو ہے وہ نماز کے فضائل، اس کی فرضیت اور اس کی افادیت اور سارا کچھ جو ہے وہ بیان کر دے گا۔ ایسے اگر کسی نے روزہ پر کرنا ہے، جہاد پہ کرنا ہے، جس بھی موضوع پہ کرنا ہے، تو لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جاتا تھا۔ اور مسلمانوں کے دور میں جمع کرنے کی سب سے بہترین جگہ کیا تھی؟ وہ ہماری مساجد تھی، جہاں لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے جمع ہوتے، اور نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ امام صاحب جو ہے وہ یا عالم جو بھی ہوتا تھا، وہ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے کسی موضوع پر درس دیتا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہماری مساجد میں جمعے کے دن ایک خطبہ دیا جاتا ہے، تو وہ خطبہ ایک تو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک موضوع جو ہے وہ تیار کیا ہوتا ہے عالم دین نے، اور وہ اس موضوع کے اوپر فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تقریر کرتا ہے۔ تو اساتذہ تو یہاں پر پھر آہستہ آہستہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ استعمال ہونے لگا، اور یہ سمجھا گیا کہ اس میں وقت کی بچت ہو جاتی ہے۔ تھوڑے وقت میں زیادہ لوگوں کو جمع کر کے ہم کسی ایک موضوع پر فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طریقہ کار میں استاد مضمون کے بارے میں طلباء کو لیکچر دیتے اور طلباء اہم نکات لکھ لیتے۔ استاد درس کے حلقہ میں کسی اونچے مقام یا مسند پر بیٹھتا تھا، اور درس کے بعد طلباء سوالات کے ذریعے مشکل اور پیچیدہ باتوں کو دوبارہ سمجھ لیتے تاکہ کوئی خلش باقی نہ رہے، اور معلم بھی اپنی تدریس کا جائزہ لینے کے لیے پڑھائے گئے مواد سے سوالات پوچھتے۔ اب دیکھیں یہ قدیم طریقہ کار ہے، اور یہ آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے کہ ہم تقریر کے ذریعے، اپنی بول چال کے ذریعے، جس کا جتنا، اور اس میں یہ تھا کہ جس کی تقریر میں جتنی زیادہ اثر انگیزی ہوتی سامنے والے پر، وہ اتنا ہی گہرا تاثر چھوڑتی۔ اب استاد کے پڑھانے کا طریقہ کار میں بھی یہ ہے کہ جتنی زیادہ اثر انگیزی اس کی بات میں ہوگی، اس کی زبان کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ موضوع کے حساب سے اچھا ہوگا، طالب علم کے اوپر اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اس میں یہ تھا کہ اس درس دینے والا جو تھا، ظاہرہ ایک حلقہ ہے، اس میں زیادہ سارے لوگ جو ہے وہ اجتماع میں بیٹھے ہیں، تو جو بتانے والا ہے وہ تھوڑی اونچی جگہ پر بیٹھے گا۔ جیسے آپ نے کلاس روم میں دیکھا کہ آپ سب چیئرز پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کا استاد کھڑا ہوتا ہے ڈائس پہ۔ وہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کہ استاد سب کو جو ہے وہ نظر آئے، استاد کی بات ہر کسی کے کان میں پہنچے، اور طالب علم کو بھی جو ہے وہ بتانے والا نظر آنا چاہیے۔ تو یہ جو انٹریکشن ہوتا ہے آمنے سامنے کا، یہ ہمارے اس لیکچر کو یا ہمارے خطابت کے اس طریقے کو مضبوط جو ہے وہ کرتا ہے، بنسبت اس کے کہ ہم بیہائنڈ دا سین بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھائیں، تو ہمارا جو ہے وہ ہم کہہ لیں کہ شمولیت طالب علم کی آدھی جو ہے وہ لیکچر میں رہ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں پھر استاد کسی اونچی جگہ پر بیٹھتا جہاں سے وہ طلباء کی نظروں میں ہوتا، اور موضوع کے اختتام پر طالب علم جو ہے وہ مشکل سوالات جن کو وہ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر لیتے تھے یا ان کے ذہن میں ہوتے تھے، وہ استاد سے پوچھتے اور دوبارہ اس کو سمجھ لیتے تاکہ اس کے بعد کوئی خلش باقی نہ رہے۔ معلم اپنی تدریس کا جائزہ لینے کے لیے پڑھائے گئے مواد سے سوالات پوچھتے تھے۔ نمبر 2 ہے درسی کتاب کا طریقہ۔ درسی کتاب کا طریقہ یا بک میتھڈ یا ٹیکسٹ بک میتھڈ اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس طریقہ تدریس میں استاد کتاب کی قرأت کرتے اور طلباء انہیں غور سے سنتے، اور بعض اوقات طلباء قرأت کرتے اور استاد غلطیاں درست کرتے جاتے۔ اب درسی کتاب سے مراد کیا ہے؟ یہ کتاب جو آپ لوگوں کی موجود ہے، اس کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ ایک بورڈ جو ہے وہ کتابیں چھاپنے کے لیے جو ادارہ ہے، اس کی ایک منظور شدہ کتاب ہوتی ہے۔ اب درسی کتاب میں سے استاد کیا کرتا کہ پہلے جو ہے وہ پیراگراف کو خود پڑھتا، طالب علم اسے غور سے سنتے۔ اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ابتدا سے پڑھتے ہیں یا انگلش میں بھی آپ پڑھتے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں، تو استاد جو ہے وہ پہلے ٹاپک کو خود جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کرتا ہے یا اس پڑھ کے طلباء کو بتاتا ہے، طالب علم اس کو غور سے سنتا ہے۔ بعد میں پھر وہ طالب علم سے کہتا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کرے۔
تو طالب علم اس کی قرت بعد میں کرتا ہے. پھر اگر اس میں کوئی غلطی استاد کو نظر آتی ہے طالب علم کی ریڈنگ میں، تو استاد اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ درست کرتا جاتا ہے. اور عبارت کے مشکل مقام کی تشریح، اب جو مشکل لفظ ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی وہیں استاد تشریح کر کے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے. جیسے کہ اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا، بہترین طریقہ کار اردو یا انگلش ہے، جب آپ کو ایک پیراگراف پڑھایا جاتا ہے تو اس میں مشکل الفاظ جو ہے وہ انڈر لائن کر دیے جاتے ہیں. اب وہ انڈر لائن جو ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں، استاد ان کا معنی بھی بیان کرتا ہے اور اس لفظ کی تفسیر اور تشریح بھی. اور اگر کوئی پوری ہی لائن ایک مطلب دے رہی ہے لیکن وہ مشکل ہے اور وہ مطلب طالب علم کو سمجھ نہیں آتا، تو اس پوری لائن کی جو ہے وہ تشریح کی جائے گی. تو یہ تشریحات کیا ہوتی ہیں؟ یہ اس موضوع کو جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ طالب علم پر واضح کر دیتی ہیں اور اس کو پھر اس کو پورا جو ہے وہ ٹاپک سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو دوران قرت اپنے شکوک کو دور کرنے کے لیے اساتذہ سے طلبہ سوالات بھی کرتے ہیں، چونکہ طلبہ پڑھائے جانے والے سبق کا باقاعدہ مطالعہ کر کے آتے تھے، اس لیے ان کے سوالات بڑے جامع اور موضوع کے مطابق ہوتے تھے. اب پڑھانے کے طریقہ کار میں سب سے بہترین یہ ہے کہ جو آج پڑھانا ہے اس سے ایک دن پہلے طالب علم کو بتا دیا جائے کہ کل ہم نے یہ پڑھنا ہے، آپ اس کو گھر سے پڑھ کے آئیں گے. پڑھنے کے بعد طالب علم کو جو اس میں لائن مشکل لگتی، جو لفظ مشکل لگتا، وہ اس کو انڈر لائن کر لیتا تھا یا اس کو سوال کی شکل میں لکھ لیتا کہ کل جب استاد اس کو بتائے گا، اس کو ایکسپلین کرے گا، تو میں استاد سے سوال کرنے کے قابل ہوں یا میں پوچھ سکوں. اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ بہترین طریقہ ہے کہ اس میں تقریر بھی شامل ہو جاتی ہے، کتاب بھی، اور دونوں اطراف کا جو ہے وہ بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا ہے کہ استاد نے پڑھایا، طالب علم نے اس میں سے سوال کیا، پھر استاد اس سوال کا جو ہے وہ تفصیلاً جواب دیتا ہے. یہ آپ کے جو ہے یہ دو طریقہ کار ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس گہرے مطالعہ کا طریقہ، تیسرا طریقہ. اس طریقہ میں استاد کے سبق پڑھانے سے پہلے طالب علم سبق کا خود مطالعہ کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ تھا کہ عبارت اور ترجمہ کی جانب توجہ دی جاتی اور سبق میں جو نئے الفاظ آتے لغت کی مدد سے ان کے معنی دیکھے جاتے ہیں. اب یہ لغت کیا ہوتی ہے؟ جس کو آپ انگلش میں ڈکشنری بولتے ہیں، اس کو لغت کہتے ہیں، جہاں بہت سارے جو ہے وہ الفاظ کا ایک مجموعہ دیا ہوتا ہے اور ان کے معنی دیے ہوتے ہیں. طالب علم اس میں سے اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کر کے اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس سے مطلب سمجھنے کی کوشش کی جاتی. اگر ایک دفعہ مطالعے سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو دوسری اور تیسری دفعہ کوشش کی جاتی اور صرف وہی مسائل استاد کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو طلبہ کی کوشش کے باوجود بھی حل نہ ہوتے. تو گہرے مطالعے کا یہ طریقہ کار آج بھی اعلیٰ درجے کے سنجیدہ طلبہ کے لیے بہترین طریقہ کار سمجھا جاتا ہے کہ ڈیپ اسٹڈی، اس میں استاد کے پڑھانے سے پہلے طالب علم موضوع کو خود جو ہے وہ گہرائی سے اس کا مطالعہ کرے گا. عبارت اور ترجمہ دونوں کی جانب جو ہے وہ اس کی توجہ ہوگی اور پھر جو اس کو نئے لفظ لکھتے ہیں ان کو خود دیکھنے کی کوشش کرے گا. خود اگر نہیں سمجھ آ رہا تو پھر وہ استاد سے مدد لیتا ہے، پھر استاد اس سارے کی جو ہے وہ تفصیل طالب علم کے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی ہماری جو تعلیم ہے اس میں اس طریقہ کار کو، گہرے طریقے کے مطالعہ کو استعمال کیا جاتا ہے. چوتھا نمبر ہمارے پاس ہے بحث و مباحثہ کا طریقہ. دوران تدریس سوال اور جواب ایک لازمی اور ضروری چیز ہیں، ان کے بغیر ہماری تدریس مکمل نہیں ہوتی. دیکھیں، لیکچر میں اگر صرف استاد بولتا جاتا ہے اور طالب علم خاموش سامع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طالب علم کی 50% شمولیت. اگر بحث و مباحثہ کا طریقہ کار شامل کر لیا جائے، استاد بھی بول رہا ہے، دوسری سائڈ سے استاد کے لیکچر کے اختتام پر پھر طالب علم جو ہے وہ استاد سے سوال کرتا ہے، پھر وہ استاد ان کے جواب دیتا ہے، تو یہ بحث و مباحثہ کا طریقہ کار بن جاتا ہے. اس میں دونوں اطراف جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، استاد بھی اور شاگرد بھی. تب ہمارا طریقہ کار یا کہہ لیں کہ ہماری تدریس جو ہے یہ 100% مکمل ہوتی ہے. ورنہ 50% جو ہے وہ ہماری تدریس رہ جاتی ہے کہ اگر صرف ایک بولنے والا فرد واحد بولتا چلا جائے اور طالب علم جو ہے وہ خاموش سامع رہے گا. تو تعلیمی عمل میں لیکچر کے ساتھ بحث و مباحثے کو اگر شامل کیا جائے تو ہمارا تدریس جو ہے یہ 100% ہو جاتی ہے. مسلمانوں کے نظام تعلیم میں بحث و مباحثہ کے طریقہ کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی تھی. اس طریقہ میں معلم پڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آتا اور دوسری طرف طلبہ محض خاموش سامع نہیں رہتے تھے.
بلکہ پوری طرح سبق میں شرکت کرتے ہیں۔ بعض اوقات سوال و جواب کا یہ سلسلہ مباحثے کی شکل اختیار کر کے گھنٹوں میں جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک بات ہے، اس کی ڈیٹیل میں ہم پڑھ گئے ہیں تو پھر وہ اس میں جو ہے وہ گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں، اور اس طرح سے استاد کے درس میں ہم اثر علماء بھی جو ہے وہ شامل، یعنی صرف استاد ہی شامل نہیں رہتا، کوئی موضوع ایسا ہوتا ہے جس کی وضاحت استاد سے نہیں ہو رہی تو اپنے اور ساتھی جو استاد تھے ان کو اس میں وضاحت کے لیے شامل کر لیا جاتا تھا۔ اس طرح سے ایک طالب علم جو ہے وہ ایک استاد نہیں، کئی استادوں کے جو ہے وہ علم سے فیض یاب ہوتا تھا۔ اس طرح بحث و مباحثہ کا معیار بہت بلند ہوتا تھا، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ طریقہ کار سب سے زیادہ جو ہے وہ کامیاب تھا کہ جب ہم تعلیم کے اعلیٰ مدارج کی طرف جا رہے ہوں تو پھر ہمارے اوپر ہر بات کی وضاحت اور فصاحت ہو جانی چاہیے، کیونکہ آنے والے وقت میں پھر اس بچے نے استاد بننا ہوتا ہے، یا جس بھی شعبے میں جانا ہو تو اس کو اپنے شعبے کا پورا علم جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور پوری مہارت اور ملکہ اس علم کے اوپر اس کا ہو۔ جتنی زیادہ کسی علم کے اوپر ہماری دسترس مضبوط ہوگی، ہماری وضاحت اتنی اچھی ہوگی اور سامنے والے کو ہم مطمئن کر سکیں گے۔ اگر ہماری تدریس یا ہمارا انداز جو ہے وہ سامنے والے کو مطمئن نہ کر سکا تو پھر ہماری تدریس عادی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، کہ اس سے میں تو مطمئن ہوں لیکن میرا طالب علم نہیں ہے، تو تدریس جو ہے وہ عادی ہے، اور عادی تدریس اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا کہ دونوں اطراف کی شمولیت اور دونوں لوگوں کا شامل ہونا ضروری ہوتا۔ یہ آج کا ٹاپک جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ تدریسی طریقے ہمارے یہاں انہوں نے دیے ہوئے تھے، 4 تدریسی طریقے تھے ثانوی اور اعلیٰ درجات کے لیے، اور ابتدائی تعلیم کا ایک علیحدہ سے میتھڈ تھا۔ اس کو آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد کیجیے گا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کا کوئی رسپانس نہیں ہوتا، میں روز آپ کو کہتی ہوں مجھے نہیں پتہ چلتا آپ میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ اس کو سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آگے آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ کم ہوگا، ابھی تعلیمی ادارے جو ہے وہ سپٹمبر میں کھلیں گے، تو بچے سیکنڈ ایئر کے پھر ایگزام بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو ضرور لیکچر کو سنیں اور یاد جو ہے وہ کیا کریں، اس سے آپ کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا آگے چل کر۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔